نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 40 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 284 سے لے کر 286 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے۔ اس آیت کا آغاز بہت ہی خوبصورت انداز میں ہو رہا ہے، للہ اللہ کے لیے ہے۔ کلام کا ایسا انداز جس میں خوبصورتی کے ساتھ ساتھ شدت اور تاکید ہے۔ ایسا نہیں کہا گیا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، بلکہ مختلف انداز میں بات کی گئی۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ للہ یعنی اللہ کی ملکیت میں ہے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت میں ہے، مثلاً عرش الہی، اسی طرح سے اللہ کی کرسی، پھر آسمانی مخلوق جیسے کہ فرشتے وغیرہ۔ فرشتے تو اتنی تعداد میں ہیں، ان کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور نہیں جانتا اللہ کے اس لشکر کو کوئی بھی مگر خود اللہ تعالیٰ ہی۔ تو جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے وہ بھی اللہ کی ملکیت میں ہے۔ زمین سے مراد خشکی اور سمندر دونوں ہے۔ جو عاقل ہے، جو غیر عاقل ہے، سب کچھ اللہ کی ملکیت میں ہے۔ مادی چیز ہو، غیر مادی چیز ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے سب کچھ اللہ کا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھی بہت ساری چیزوں کی ملکیت دی ہے، لیکن ہماری یہ ملکیت وقتی ہے، اصل مالک تو وہی ہے۔ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے ان سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں کہ کیا کچھ آسمانوں میں ہے اور کیا کچھ زمین میں ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں کون کون سی مخلوق پیدا کر رکھی ہے، اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ سمندر کی گہرائیوں میں کیا کچھ ہے۔ جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کرو گے یعنی کھول دو گے، مَا فِي أَنفُسِكُمْ جو تمہارے نفسوں میں ہے۔ انفسکم سے مراد دل ہیں۔ ویسے نفس کا لفظ بہت ہی جامع ہے، یہ لفظ 4 چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے: جسم، روح، دل اور دماغ۔ خاص مراد یہاں پر دل ہے، لیکن نفس ان 4 چیزوں کا مجموعہ ہے، جس میں ہمارا جسم، ہماری روح، ہمارا دل اور ہمارا دماغ۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جو ہم نے بولا، جو ہم نے سنا، جو ہم نے دیکھا، جو ہمیں یاد ہے اور جو ہم بھول چکے ہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو گے جو تمہارے نفسوں میں ہے۔ أَوْ تُخْفُوهُ، یا تم چھپاؤ گے اس کو، يُحَاسِبْكُمْ، حساب لے گا تمہارا، بِهِ، ساتھ اس کے، اللہ تعالیٰ۔ جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو یا تم چھپاتے ہو
اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ تمہارا حساب لے گا۔ یہاں بات دلوں کی ہوئی، آپ دیکھیے تو دلوں میں کیا کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ ہم نے اپنے دلوں میں رکھا ہوا ہے، اور جتنا کچھ دل میں ہے اتنا زبان پر نہیں ہوتا۔ جتنا کچھ ہمارے دلوں میں ہے اگر ہم چاہیں بھی تو اس کو زبان پر نہیں لا سکتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر اس بات کو جانتا ہے جس کو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور ہر اس بات کو جانتا ہے جس کو ہم چھپاتے ہیں۔ یہاں جو یہ الفاظ استعمال ہوئے یحاسبکم بہ اللہ، حساب لے گا تمہارا ساتھ اس کے اللہ، یعنی قیامت کے دن تمہیں اس کی خبر دے گا۔ نامہ اعمال کا ظاہری حصہ اور نامہ اعمال کا باطنی حصہ سامنے لے آئے گا۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر، کل قیامت کے دن دل کے رازوں کو کھولا جائے گا۔ ہم اپنے ظاہری اعمال کے بارے میں سوچیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں اپنا محاسبہ کریں، اور باطنی اعتبار سے بھی اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، یعنی ہماری اس عمل کو کرنے کی کیا نیت ہوتی ہے۔ تو اپنا حساب خود کرنا ہے تاکہ کل ہمارا حساب آسان ہو۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پھر وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا، وَيُعَذِّبُ، اور وہ عذاب دے گا، مَن يَشَاءُ، جس کو وہ چاہے گا۔ اللہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، علی کلی، اوپر ہر، شیء، چیز کے، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ آیت پوری طرح سے اللہ کی طاقت اور اس کی عظمت کا اظہار کرتی ہے۔ آیت کے ابتدائی حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں اللہ ہی کے لیے ہے۔ آج انسانوں میں سے کسی کے پاس ایک سے زائد گھر ہوں تو لوگ اس کے روب میں آ جاتے ہیں۔ جو زمین اور آسمان کا مالک ہے اس سے روب نہیں کھاتے، اس کی بڑائی اور عظمت دل میں محسوس نہیں کرتے۔ انسانوں کے چھوٹے چھوٹے علم سے، ذہانت سے، صلاحیتوں سے متاثر ہوتے رہتے ہیں، لیکن جس رب کی یہ صفت ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو محسوس نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی ملکیت کا اظہار کیا ہے کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ تمہارے ہر طرح کے اعمال کی خبر رکھتا ہے، پھر وہی اس کا محاسبہ بھی کرے گا۔ انسان کے دو طرح کے اعمال ہیں، ایک ارادی، یعنی وہ اعمال جو وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اپنے اختیار سے کرتا ہے، اور دوسرے غیر ارادی، یعنی وہ اعمال جن پر اس کا اختیار نہیں ہے۔ تو انسان کے دو طرح کے اعمال ہیں، ایک ارادی اور دوسرا غیر ارادی۔ اب جو ارادی عمل ہیں وہ بھی دو طرح کے ہیں، ایک اچھے اور دوسرے برے۔ اچھے اعمال میں مثلاً ایمان، تقوی، احسان، صبر، شکر، حسن ظن، استقامت، نیکی کا عزم، توکل، اچھی نیت، یہ سب اچھے اعمال ہیں جو انسان ارادتاً کرتا ہے۔ اسی طرح سے برے اعمال بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ شرک، کفر، منافقت، بدگمانی،
ناشکری، بے صبری، دیگر گناہ وغیرہ۔ پھر اسی طرح سے سوچ کو بھی عمل کہا گیا ہے۔ جیسے ہی آپ سوچتے ہیں آپ کا نامہ اعمال ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ تو انسان جو ارادتاً عمل کرتا ہے وہ بھی دو طرح کے ہیں، وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ ایمان بھی دل کا عمل ہے، اسی طرح سے کفر بھی دل کا ارادہ ہے، بغض، حسد وغیرہ بھی دل کا ارادہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کا محاسبہ کرے گا۔ یہی بات سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہوئی تھی اور اب اختتام میں یہی سبق دہرایا جا رہا ہے کہ ان سب اعمال کو دیکھا جائے گا، اچھے برے سارے اعمال کی جانچ ہوگی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت زیادہ فکر مند ہو گئے تھے۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس نے ہمیں غمزدہ بنا دیا۔ ہم نے خیال کیا کہ کسی کے دل میں گناہ کا خیال بھی آئے تو اس کا بھی حساب ہوگا، کہ پھر معلوم نہیں اس کو معافی ہو یا نہ ہو۔ یہ بات انسان کے اختیار سے باہر ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے اللہ کا ارشاد سنا اور ہم اطاعت کرتے ہیں۔ صحابہ نے ایسا ہی کہا تو پھر آمن الرسول سے لے کر اگلی دو آیات نازل ہوئیں اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها نے اس آیت کے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی دل میں پیدا ہونے والے خیالات پر گرفت معاف کر دی گئی اور اعمال کے مواخذے کو باقی رکھا گیا۔ اس بارے میں ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم پر بہت گراں گزری۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دو زانوں بیٹھ کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نماز، روزہ، جہاد اور صدقے جیسے اعمال کا حکم دیا گیا جن کی ہم میں طاقت تھی، اور اب آپ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے اور ہم میں اس کی طاقت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس طرح کہو جس طرح پہلے دونوں کتابوں یعنی تورات اور انجیل والوں نے کہا تھا، سمعنا وعصینا، یعنی ہم نے سنا اور نافرمانی کی، بلکہ یہ کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تیری بخشش مانگتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کا اقرار کر لیا اور یہ الفاظ ان کی زبانوں پر رواں ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ آپ دیکھیں آخر میں جو یہ الفاظ آئے ہیں یہ وہی الفاظ ہیں جو صحابہ کرام دہرا رہے تھے، اور یہ الفاظ دہرانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے سمعنا و عصینا نہیں کہنا، آپ نے کیا کہنا ہے؟ سمعنا و اطعنا، اور ساتھ میں اللہ کی بخشش مانگنی ہے۔ جب صحابہ نے اس طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پہلی آیت کو منسوخ کر کے یہ آیت نازل فرما دی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت۔ اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا
مگر اس کی گنجائش کے مطابق اس کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی اور اسی پر ہے جو اس نے گناہ کمایا۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دل میں آنے والے خیالات، دل میں آنے والے وسوسوں کو معاف کر دیا، یعنی دل میں پیدا ہونے والے خیالات پر گرفت ختم کر دی گئی اور اعمال کے مواخذے کو باقی رکھا گیا۔ اس بارے میں ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں آنے والے خیالات کو معاف فرما دیا ہے جب تک وہ عمل نہ کریں یا کلام نہ کریں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ آپ کے دل میں کوئی وسوسہ آتا ہے، کوئی خیال آ کے گزرتا ہے، اس پہ پکڑ نہیں ہے، لیکن غیبت نفس سے خود کو بچانا چاہیے۔ دل ہی دل میں کسی کے بارے میں برا سوچتے رہنا یہ غیبت نفس ہے، اس سے خود کو بچانا چاہیے۔ جیسا کہ میں آپ سے بھی ذکر کر رہی تھی کہ سوچنا بھی عمل کہا گیا ہے۔ جیسے ہی آپ سوچنا شروع کرتے ہیں آپ کا نام اعمال متحرک ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ جب کسی برائی کا ارادہ کرے تو اسے اس کے نامہ اعمال میں نہ لکھو، اور اگر وہ اس کے مطابق عمل کر لے تو پھر صرف ایک برائی لکھ لو، اور جب وہ نیکی کا محض ارادہ کرے اور اسے نہ کرے اور ابھی اسے نہ کرے تو پھر بھی ایک نیکی لکھ لو، اور جب وہ نیکی کا محض ارادہ کرے اور ابھی اسے نہ کرے تو پھر بھی ایک نیکی لکھ لو، اور اگر اس نیکی کو کر لے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس حدیث میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ جب تک کوئی شخص گناہ کر نہیں لیتا اس کا گناہ نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا، یعنی اس نے صرف گناہ کا ارادہ کیا تھا، کیا نہیں تو کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ ہاں اگر وہ اس کو کر لے گا تو لکھا جائے گا، لیکن نیکی کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں صرف ارادہ کرنے پر، اور اگر آپ اس نیکی کو کر جائیں تو 10 کا اجر کنفرم ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے چند اصحاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ سے دریافت کیا کہ ہمارے دلوں میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں جن کو زبان پر لانا ہم میں سے ہر ایک کو بہت بڑا گناہ لگتا ہے، کیا ان خیالات کا آنا بھی گناہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا واقعی تم اپنے دل میں ان خیالات کو برا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو عین ایمان ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ پرابلم بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے کہ ان کے دل میں ایسے ایسے گندے خیالات آتے ہیں کہ جس کو وہ زبان پر نہیں لانا چاہتے، شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ سوچیں مجھے کیوں آتی ہیں۔ کتنے لوگ ان خیالات کی وجہ سے ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں۔ وہ غلط سوچنا نہیں چاہتے لیکن وہ سوچیں ان کو آ رہی ہوتی، وہ خود اس کو برا جان رہے ہوتے ہیں۔ یہی بات صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کراس کوشچن کیا کہ تمہارا دل ان خیالات کے بارے میں کیا سوچتا ہے، کیا وہ واقعی تمہیں برے لگتے ہیں؟ صحابہ نے کہا ہاں برے لگتے ہیں۔ تو فرمایا یہ تو عین ایمان ہے، کیونکہ جہاں ایمان زیادہ ہوگا شیطان کے حملے وہیں پر زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ جتنا جتنا قرآن کی طرف آتے ہیں اتنا اتنا شیطان آپ کے پیچھے پڑتا ہے، آپ کے دل میں برے برے خیالات ڈالے گا، بری بری سوچیں ڈالے گا کہ آپ کسی بھی طرح سے اس نیک عمل کو چھوڑ دیں، یا جو نیک عمل آپ کر رہے ہیں اس کی کوالٹی کو وہ خراب کر دیں۔ ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے پاس شیطان آتا ہے اور اس سے کہتا ہے فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، حتیٰ کہ
پھر وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا؟ تو جب یہ سوال اس کے دل میں آئے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی پناہ طلب کرے اور اس خیال سے باز رہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ بھی بری سوچوں میں سے ایک سوچ ہے جو شیطان ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پھر کس نے پیدا کیا؟ اور عمومی طور پر آپ دیکھیں ایسے سوال بچے کرتے ہیں، وہ سوال پوچھتے ہیں اچھا ہمیں کس نے پیدا کیا، آپ جواب دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو پھر وہ پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا، تو پھر آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں یہ سوال اس کے دل میں آئے اسے چاہیے کہ اللہ کی پناہ طلب کرے، کیونکہ یہ سوال اس کے دل میں اب شیطان ڈال رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا محاسبہ کرے گا ہر اس عمل کے اعتبار سے جو ہم نے ارادتاً کیے۔ اگر وہ نیکی کا کام ہے تو اس کا اجر ملے گا، اور اگر وہ برائی کا کام تھا تو اس کی سزا ملے گی۔ ہاں، دل میں آنے والے خیالات، دل میں آنے والے وسوسوں پر پکڑ نہیں ہے، گرفت نہیں ہے۔ تو ہم سب اپنا محاسبہ آج کر لیں۔ حضرت عمر کا بہت ہی پیارا قول ملتا ہے جو کہ بخاری میں آتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اپنا حساب خود کر لو کہ اس سے پہلے تمہارا حساب کیا جائے۔ تو ہر شخص کو اپنے عمل پر پوری طرح سے فوکس رہنا چاہیے۔ تو اس آیت سے واضح ہوا کہ کچھ چیزوں کا مواخذہ ہوگا خواہ وہ دل ہی کی کیوں نہ ہو، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دل میں آتی ہیں مگر ان کا حساب نہیں ہوگا۔ مثلاً آپ کے دل میں اگر اللہ کی محبت ہے تو اس کا اجر ملے گا، اللہ کے گھر کی محبت ہے تو اس کا بھی اجر ملے گا۔ اب آپ دیکھیے تو محبت دل کا فعل ہے، اور یہ ایسا فعل ہے کہ آپ کو اس پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ جن لوگوں کو اللہ کے گھر سے محبت ہوتی ہے اور وہ اب تک وہاں پہنچے نہیں ہوتے، اور کہیں وہ اللہ کے گھر کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں یا کوئی تصویر دیکھ لیتے ہیں یا کوئی وہاں سے آیا ہوتا ہے اور تذکرہ کر رہا ہوتا ہے اللہ کے گھر کا، تو ان کے آنسو نکلنا شروع ہو جاتا ہے کہ یا اللہ اتنی محبت ہے تیرے گھر سے، اب تک جانا نہیں ہوا۔ اور انسان تڑپ کر دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں بھی ایسا موقع دے کہ ہم بھی تیرے گھر جا سکیں۔ اس محبت پر بھی اجر ہے۔ کچھ ایسی بری چیزیں جو دل میں ہوتی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ مواخذہ کریں گے، مثال کے طور پر شرک، منافقت، حسد، بدگمانی، بغض، یہ وہ اعمال ہیں جن کا مواخذہ ہوگا۔ سورۃ الحجرات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے اعمال دل کے فعل ہیں، لیکن ان پر پوچھ ہے۔ تو کچھ چیزوں کا مواخذہ ہوگا خواہ وہ دل ہی کی کیوں نہ ہو، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دل میں تو آتی ہیں مگر ان کا حساب نہیں ہوگا، یعنی وسوسوں کے بارے میں حساب نہیں ہوگا۔ اگر وسوسہ دل میں ہے تو کوئی بات نہیں، اور اگر وہ وسوسہ اس شخص کی زبان پر آ جائے اور اس سے دوسرے بھی وسوسے میں مبتلا ہو جائیں تو اس کا محاسبہ ہوگا، یا پھر اس وسوسے پر اس نے عمل کر لیا تو اس کی گرفت ہوگی۔ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ اللہ تعالی محاسبہ ہر ایک کا کرے گا، لیکن بہت سے لوگ ہوں گے محاسبہ کرنے کے بعد اللہ ان کو معاف کر دے گا، اور ایسا بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کا بھی محاسبہ کریں اس کو سزا بھی ضرور دیں، اور بعض کے ساتھ تو یہ معاملہ فرمائے گا کہ اس کا ایک ایک گناہ یاد کرا کے ان کا اعتراف کروائے گا، پھر فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں ان پر پردہ ڈالے رکھا جہاں آج میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ
اس روایت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ محاسبہ ہر ایک کا ہوگا، اور بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کا محاسبہ کر کے اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا. تو ضروری نہیں ہے کہ جن کا محاسبہ ہو ان کو سزا بھی ملے، یہ بات ضروری نہیں ہے. تو یہ آیت بہت اہم ہے جس میں یہ بات کہی گئی کہ جو بات بھی دل میں چھپی ہوئی ہے اس کا محاسبہ ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے ان سب کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کو ان سب کی اطلاع ہے. اس سے نہ ظاہر باتیں مخفی ہیں اور نہ پوشیدہ باتیں، نہ کوئی چھوٹی بات مخفی ہے اور نہ بڑی بات. نیز اللہ نے خبر دے دی کہ وہ اپنے بندوں کے افعال کا اور جسے انہوں نے اپنے سینوں میں چھپایا ہوگا ان سب کا محاسبہ کرے گا. در حقیقت اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسعت کے ساتھ ساتھ مزید ایک اور بات کا ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ ان اعمال کا محاسبہ کرے گا. یہی وجہ تھی صحابہ کرام پر یہ آیت گراں گزری. صحابہ کرام کا آپ غور و فکر دیکھیں، جہاں یہ آیت نازل ہوئی وہاں وہ فکر میں مبتلا ہو گئے کہ یہ چیز تو ہمارے بس میں ہی نہیں، کہ ہمارے دل میں جو خیال آتا ہے اگر اس پر ہماری پکڑ کی جائے گی تو ہم تو ان خیالات کو روک ہی نہیں سکتے. اور یہ بات صحابہ کرام کے ایمان اور یقین کی پختگی کی علامت تھی. پھر آپ دیکھیے کہ ان کی اس فکر کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات نازل فرمائیں. لیکن پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ کہنا سننا تھا، سمعنا و اطعنا، اور پھر ایسی آیات عطا کی جو کسی اور امت کو عطا نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ کا علم کتنا وسیع ہے آپ دیکھیے. اور پھر اس کے بعد اس آیت کا اختتام کتنا زبردست ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یعنی اسے سزا دینے اور معاف کر دینے کے کل اختیارات حاصل ہیں. اللہ کی طاقت اور عظمت کا اظہار ہے. اس لیے انسان کو اللہ کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہم تیری حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں اور جو احکامات تو نے اتارے ہیں ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.